بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی تمام اداؤں کو اور اس کے معمولات کو انسان فوکس کرے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور بھرپور محبت کرتے ہیں، تو تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو اس حوالے سے جاننے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ شیخ مفتی عظیم معین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معمولات کیا تھے روزمرہ کے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک زندگی کا حصہ وہ سیرت کی کتابوں میں، جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے حضرات ہیں، انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ کا باقاعدہ ایک پورا چارٹ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے ایک عام معمول، ایک ڈیلی روٹین لائف کیسی ہوا کرتی تھی۔ ہم جگہ جگہ یہ تو سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوات میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی اس طرح استعداد سے رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ کیا عمل اور کیا معاملات پیش آتے تھے، وہ ہم نے واقعات کی صورت میں تو پڑھے ہیں، لیکن یہ چیز ہماری نظروں سے کبھی نہیں گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے شام تک کا ایک نارمل روٹین ڈے کیسے گزرتا تھا۔ اچھا، یہ حضور کے جو معمولات زندگی محفوظ ہیں؟ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی مکمل طور مختلف پہ احادیث کے اندر سے چن چن کے نکالنا پڑتا ہے۔ اصل میں اس طرح تو کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نارمل روٹین لائف ڈے کیا ہوتا تھا، اور ایک عام امتی جو ہے وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دن گزار سکتا ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور یہ اتباع ہی اللہ ہی کی محبت کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اللہ تم سے محبت کریں گے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو گے۔ کامل اتباع آپ کیسے کریں گے؟ وہ اسی طرح کریں گے جب آپ کا بھی نارمل روٹین ڈے ویسا ہی ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے رات تک کا جو دن ہے وہ اصحاب سیر نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میں چند سیرتی کتابیں ہیں جن کے ریفرنس میں پہلے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کس کس کتاب سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، 3 جلدوں میں ہے، بہت اچھی مستند کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کافی مقدار میں ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت النبی، وہ بھی کافی ضخیم جلدوں میں ہے، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سیرت ابن ہشام، یہ کافی قدیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیر و مغازی پر بہت تفصیلی بات کی گئی ہے۔ اور اگر کسی کو بہت تفصیل سے پڑھنا ہے تو آپ جانتے ہیں البدایہ والنہایہ، جو ہمارے یہاں تاریخ ابن کثیر کے نام سے ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا بڑی تفصیل سے تذکرہ مل سارے جاتا ہے۔ اتھینٹک ہیں؟ یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو انتہائی اوتھینٹک ہیں، صحیح۔ اور امت مسلمہ نے اس کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور ان کی بیان کی ہوئی باتیں عام طور پہ کمزور ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے سیرت کے ساتھ ساتھ سند کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا ہے وہ بہت ہی مستند ذرائع سے معلوم بیان کیا ہے، تو اس لیے ان کی کتابیں آپ جو ہے وہ پڑھیں بھی اور اس سے جو ہے حاصل بھی کریں۔ اور میں نے جو تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معمولات کے یومیہ جو نکالے ہیں وہ انہی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک تو دن ہے دن کا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دن کے معمولات، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کا اور رات کا دن ہے، یعنی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کس طرح گزارا کرتے تھے اور شام سے لے کے رات تک کے کیا معمولات ہیں۔ تو اس طرح ہم ابتدا کرتے ہیں کہ ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زوجہ محترمہ کا دن ہوا کرتا تھا تو وہ اس کے اندر ایک برتن میں پانی اور جس کو وضو کے لیے رکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ مسواک، اس کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کہیں تشریف لے کے نہیں جاتے تھے، جب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے تو وہیں پانی اور برتن وغیرہ موجود ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں وضو فرمایا کرتے تھے، مسواک لازمی استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر مجھے یہ بات شاق نہیں ہوتی کہ امت پر یہ بات بہت ہی گراں گزرے گی، بہت ہی مشقت والی ہو جائے گی، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کا لازمی استعمال کریں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ جو وضو ہوتا تھا وہ مسواک کے ساتھ ہوتا تھا. کبھی بالفرض کسی سفر کے اندر مسواک موجود نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند فقدہ یعالج بالعصبہ، کہ اگر کبھی مسواک موجود نہیں ہوتی تو اپنی انگلی کو استعمال کر لیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانے کا ہوا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے کب تھے؟ علماء فرماتے ہیں کہ رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو تیسرے حصے میں اٹھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ہم اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ آج کل مغرب شروع ہو رہی ہے 6 بجے اور صبح فجر کی نماز ہو رہی ہے 6 بجے، اگر ہم رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 4 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. تو اگر سردیوں کے ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے اٹھا کرتے کیونکہ رات لمبی ہوا کرتی تھی، اور گرمیوں کے ایام ہوتے تو کچھ پہلے اٹھا کرتے تھے. تو اگر 6 بجے مغرب ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا معمول 8 گھنٹے بعد یعنی تقریباً 2 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان ہوا کرتا اچھا تھا. مفتی صاحب، یہ قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ قیام اللیل اور تہجد ایک ہی چیزیں ہیں. اچھا، قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل رات کے قیام کو کہا جاتا ہے اور تہجد بھی رات کی نماز کو ہی کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، قیام اللیل. ہاں قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا. بقیہ امت کے لیے یہ قیام ایک سنت ہے، نفل کا درجہ ہے، لیکن آپ کے لیے حکم تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ آپ کے لیے رات کا قیام اللیل ضروری ہے، آپ اس کے اندر اللہ کی قربت حاصل کریں اس کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا اہتمام ساری زندگی فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی تہجد کا معمول اگر رہ جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت میں 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی کبھی کسی وقت میں سفر کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد نہیں پڑھ سکے تو اس دن چاش کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 رکعت پڑھنے کا معمول تھا، اور یہ گویا کہ ان رکعتوں کا ایک طرح سے مداوع تھا جو رات میں رہ جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری 3rd حصے میں اٹھا کرتے تھے، تیسرے تہائی کے اندر اٹھتے تھے، اور اس کے اندر اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی رکعتیں حدیث میں آتی ہیں، جو روایات میں آتی ہیں، وہ 3 روایات میں آتی ہیں. ایک میں آتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 8 پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو یہ تھا کہ جب عام نارمل روٹین ہوتا تھا تو 8 رکعتیں پڑھنے کا معمول ہوا کرتا تھا، جیسے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 8 رکعات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو یہ 8 رکعتیں تہجد کا معمول کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ جو تراویح 8 رکعت ثابت ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے شبہ ہو جائے. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. تراویح تو پورے رمضان کے علاوہ ہے ہی نہیں. صحیح. معلوم ہو کہ تراویح کا ثبوت دیگر احادیث سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال کر لیا کہ دیکھو تراویح کی 8 رکعتوں کا ذکر ہے، حالانکہ اس حدیث کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے. اس حدیث کا تعلق قیام اللیل سے ہے، اور قیام اللیل جو ہے وہ صرف اور صرف تہجد کی نماز کو ہی کہا جاتا ہے، اس میں تراویح کی نماز شامل نہیں ہے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 باب الگ الگ باندھے ہیں. باب ما جاء فی قیام اللیل، اس میں آپ کی تہجد کا نماز کا ذکر کیا ہے، اور باب ما جاء فی قیام رمضان، اس میں آپ کی جو ہے وہ تراویح کی نماز کا ذکر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت تہجد کا معمول یہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو دونوں کے اندر رہا کرتا تھا. اور جس دن زیادہ پڑھنے کا دل چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے، اور کسی دن کم کا ارادہ ہوتا تو اس دن جو ہے وہ 4 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے، اور 4 رکعتوں کے ساتھ 3 رکعت وتر کا اضافہ کر لیا کرتے تھے. تو 4 اور 3 ملا کے کل 7 رکعتیں ہوا کرتی تھیں. اور کبھی 8 رکعتیں پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ بھی 3 رکعت وتر کی ملا لیا کرتے تھے، تو 8 اور 3 11 ہو جاتی تھی. اور اگر کبھی جو ہے وہ 12 رکعت تہجد کی پڑھتے تو اس کے ساتھ 3 رکعت وتر کی ملایا کرتے تھے تو وہ 15 رکعتیں ہوتی تھیں. یہی 3 تعداد جو ہے وہ آپ اگر احادیثی کتابوں میں اٹھائیں گے تو وہاں مروی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معمول تو اٹھ کر جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جایا کرتے تھے تو اس کے بعد وتر کی نماز بالکل اس وقت میں پڑھا کرتے تھے کہ وتر کی نماز جہاں ختم ہو وہیں فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذانوں سے بالکل پہلے وتر کی نماز پڑھ کے فراغت ہو جاتی تھی. اور فجر کی اذان جب ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اذان دیا کرتے تھے، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے. تو آپ نے مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے آرام فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ تو سو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم،
کہ نماز نیند سے بہتر ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا, بلال نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم کہا. تو فرمایا اجعلوا فی اذانک, کہ اپنی اذان میں اس کا بھی اضافہ کر لو. یہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی سمجھے اللہ کے رسول کو کے دل کو یہ چھونے والا کلمہ تھا کہ دیکھو نماز دین سے بہتر ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے لے کے تا قیامت اس کو اذان فجر کا حصہ بنا دیا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اذان فجر میں اسی لیے کہا جاتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر سے یعنی کہ نماز اذان ہو جاتی تو اذان کے فی الفور بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ فجر کی 2 رکعتیں سنت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں بہت زیادہ تاکید سے پڑھا کرتے تھے, اور حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ تاکید سے کوئی اور سنتیں پڑھتا ہوا نہیں دیکھا جتنے زیادہ تاکید سے یہ پڑھا کرتے تھے. یعنی دیگر سنن پھر بھی کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن فجر کی یہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے بہت سارے مسائل میں فجر کی سنتوں کی بڑی امتیازی خصوصیت بیان کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر اپنی جگہ پر ہی لیٹ جایا کرتے تھے. اپنے یعنی کہ سمجھے کہ جا نماز یا جو بھی چادر جس میں نماز پڑھے ہوتے تھے قبلے کے رخ پر لیٹتے تھے. اپنا یہ ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے تھے, دوسرا ہاتھ اپنے اوپر رکھتے تھے, دائیں طرف کروٹ کے اوپر, اور دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ جو ہے وہ آرام کی کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ہلکی ہلکی سانس کے لینے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں, جس کو آپ خراٹے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے نہیں لیا کرتے تھے, لیکن بہت سے لوگ خراٹے نہیں لیتے, لیکن جب وہ سوتے ہیں تو ان کی سانس کی آواز تیز ہو جاتی ہے. صحت مندی کی علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح صحت مندی کی وجہ سے سانس کی آواز تیز ہو جایا کرتی تھی. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو بھی فجر کی باری جس کی مقرر ہوتی تھی وہ آتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کھٹکھٹاتا تھا کہ آپ آ جائیں نماز کے لیے لے جائیں, تشریف لے آئیں, تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور اٹھ کر ڈائریکٹ نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے, وضو نہیں کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے. اگر ہم نماز کے اندر اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ سو جائیں اور سونے کے بعد ہماری اونگ شروع ہو جائے, ہم لوگ جو ہے وہ اونگ لینے لگیں اور ہماری جو ہے وہ حواس جو ہے وہ قائم نہ رہ سکیں, تو ہمارے وضو ٹوٹ جائے گا. بس یہ بطور سنت بندہ سو سکتا ہے؟ بالکل بطور سنت جو ہے انسان کو لیٹنا چاہیے اور اس طرح انتظار کرنا چاہیے, لیکن احتیاط رکھنا چاہیے کہ سونا نہیں. اگر سو جائیں گے تو اس صورت میں جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو واپس سے وضو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ جائیں سنت کی نیت سے, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو ایک تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو آسمان کی طرف دیکھ کر عام طور پہ ہوا کرتی تھی, اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اغل او اغل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. چاہیں تو سامعین کرام یہ جو ہے میرے کلمات جو ہے یہ محفوظ کرنے کے لیے, دعا کو یاد کرنے کے لیے پاز کر کے ریوائنڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں. یہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کا حصہ تھی یہ دعا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے لیے فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے باہر تو یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے. بڑے ہی پاکیزہ کلمات ہے کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے, یا میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے, یا میں جو ہوں کیا کہتے ہیں کوئی جہالت والا کام کروں یا میرے ساتھ کوئی آدمی جہالت والا کام کرے. تو یہ حفاظت کی بڑی مسنون دعا ہے. کوئی بندہ اگر اردو میں پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک کلمات ہیں نا وہ ان کلمات کا پڑھنا ہی ضروری ہے. سنت تو یہ ہے کہ دعا کی سنت تو ادا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا کرنا مستقل ایک سنت ہے, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات طیبہ کے اندر جو برکت ہے وہ انہی کلمات کو ادا کرنے سے ہی حاصل ہوگی. تو معنی کے استحضار کے ساتھ اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور پھر یہ دعا پڑھتے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معمول کا حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے تو اس دعا کا بھی ضرور اہتمام. اس دعا کا ایک آخری ٹکڑا ہے اللہم اجعلنی نورا. ہاں, اللہم اعظم لی نورا وجعلنی نورا, یہ آخری کلمات ہیں کہ اللہم اعظم لی نورا وجعلنی نورا. تو اس دعا کو بھی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. یہاں سے کوئی استدلال کرے کہ حضور خود فرما رہے کہ بھئی میرا وہ نور بنا دیں, یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اس موضوع کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سراپا نور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور بھی تھی اور بشر بھی تھی. نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے بشر ہونے کا انکار کیا جا رہا ہو,
اس کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں 5 وقت کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرایا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ الف لام میم سجدہ یا اس کے مساوی سورت پڑھا کرتے تھے۔ الف لام میم سجدہ میں غالباً 30 آیات ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ 30 سے 40 آیات کے بقدر جو ہے وہ فجر کی نماز کے اندر تلاوت کرنی چاہیے۔